ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. والحمد لله الذي نور قلوبنا بغم الحسين بن علي. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، أمير المؤمنين وإمام المتقين، علي بن أبي طالب صلوات. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدة الراضية المرضية والبتول العذراء والمعصومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها، التي قالت سبت علي مصائب لو أنها صبت على اليوم سرنا لياليا. والسلام على الحسن المعصوم المسموم والمدفون بأرض مدينة. والسلام على الحسين الغريب المقتول
بأرض کربلا بلا جرم والخطا الذي قيل في وقت بدعه من الخيام يا زينب يا أم كلثوم يا سكينة عليكن مني سلام هذا آخر الاجتماع أما بعد قال الرحمن في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى أبويه نظرة رحمة كتبت له حجة مبرورة صلوات. بار دیگر صلوات. زحمت نہ سمجھے تو ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے گا. خداوند عالم کا لاکھ شکر ہے، احسان عظیم ہے ہم پر، جس نے ہمیں اسلام جیسا پسندیدہ دین عطا فرمایا، جس کے بارے میں خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ادیان میں سے بارگاہ خدا میں پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے. حمد ہے اس خالق اکبر کی جس نے اپنے انبیاء میں سے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو فقط نبی نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء ہے. ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جو فقط نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہے، جس کے بعد خدا نے دروازہ نبوت کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. پھر ہم خداوند عالم کا اس نعمت عظیم پر بھی شکر بجا لاتے ہیں جس نے بعد از محمد، توجہ فرمائیے گا، جس نے ہمیں بعد از محمد مزید محمد جیسے 12 محمد عطا کیے ہیں، جانشین محمد مصطفیٰ عطا کیے ہیں، جن کے بارے میں وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولنا محمد اوسطنا، بولیے گا ذرا، اوسطنا آخرنا وکلنا، فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے الحمدللہ اس سلسلہ محمد میں سے
آج بھی ایک جانشین محمد مہدی آخر الزمان موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس زمانہ بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، حکومتیں بدل سکتی ہیں، پیغمبر نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی محمد موجود ضرور ہوگا۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت اور اپنے دور کے محمد سے رہنمائی و ہدایت حاصل کرتے رہو اور اس محمد کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ ہمیں اگر مطالعہ کریں محمد مصطفیٰ نے اور ان کے جانشینوں نے، توجہ فرمائیے گا، انسانوں کے شکموں کو نان سے، دلوں کو ایمان سے اور دماغوں کو عرفان سے پر کیا ہے۔ توجہ فرمائی ہے، ہر دور کے محمد نے انسانوں کے شکموں کو، جس کے بھی دور کا مطالعہ کیا جائے، شکموں کو نان سے، دلوں کو ایمان سے اور دماغوں کو عرفان سے پر کیا ہے۔ اب یہ آنے والوں کی جس طرح کی تمنا تھی، جس طرح کی غرض تھی، سب نے اپنی منشا اور اپنے ظرف کے مطابق سب کچھ حاصل کیا ہے۔ بعض جو صرف نان لینے کے لیے آتے تھے، اہل بیت کے خاندان میں سے کسی کا کوئی ایسا دروازہ تاریخ نہیں بتا سکتی، کوئی نان کا بھوکا، شکم کا بھوکا، بارگاہ رسالت ہو یا بارگاہ علی بن ابی طالب ہو یا دسترخوان حسن مجتبی ہو یا دروازہ جناب سیدہ کونین ہو یا دروازہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کوئی بھوکا دستک دے، آیا بھوکا ضرور ہو گیا، گیا بھوکا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں کچھ بچا ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ میں بہت سارے ایسے ہم پڑھتے ہیں جنہوں نے دین کے راستے میں اپنا آدھا مال خرچ کیا، کچھ کے بارے میں پڑھتے ہیں انہوں نے بہت کچھ خرچ کیا، لیکن ایک گھرانہ تاریخ میں ایسا ملتا ہے جس نے نہ آدھا خرچ کیا ہے نہ کچھ خرچ کیا ہے، بلکہ جنہوں نے سب کچھ دین کے لیے خرچ کیا ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ دروازہ نصیب کیا ہے، دینے والے کی غرض کو پورا کیا ہے، پیچھے نہیں پوچھا کہ کچھ بچا ہے۔ جناب سیدہ کے گھر میں 3 دن ایسا ہوا یا نہیں، بیمار ہوئے حسنین، روزے کی منت مانی، شفا یابی عطا ہوئی، بی بی نے منت پورا کرنے کے لیے روزے رکھنا شروع کیے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، ادھر سے سورہ دہر کو پڑھیں، سورہ انسان بھی جسے کہا جاتا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، بوقت افطاری دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں مسکین ہوں، دوسرے دن پھر کوئی دستک ہوتی ہے، میں قیدی ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ جو افطار سامان افطار ہے، افطاری کے لیے تھوڑا تو نہیں، آدھا بھی نہیں، سارے کا سارا اٹھا کے دروازے پر دستک دینے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے اگر دین میں مال خدیجہ نہ ہوتا تو پھر یہ دین کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ ترقی بھی نہ ہوتی، اور جو لوگ مقروض قرض معاف کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بھی داخل نہ۔ صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ بس میرے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے
آپ کسی بھی پہلو کے حوالے سے دیکھ لیں، اب ہر ایک اس میں سے ایک موضوع بنتا ہے۔ دسترخوان حسن مجتبیٰ کو آپ بہتر جانتے ہیں، اور ان کے نام پر آج بھی دسترخوان ہم بچھاتے ہیں کہ جہاں آنے والے کا نہ مذہب پوچھا جاتا تھا، نہ ملت پوچھی جاتی تھی، نہ قوم پوچھی جاتی تھی، نہ زبان پوچھی جاتی تھی، وہاں سے دوست نہیں دشمن بھی سیراب ہو کر جاتے تھے۔ اور جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہی وہ دروازہ ہے جہاں بے زر آ کے ابو ذر بن جاتا ہے۔ کیا یہ وہی دروازہ نہیں ہے جہاں آنے والے کوئی ایمان کیا؟ میں ڈیٹیل نہیں بیان کر سکوں گا، فقط اشارہ کرتا ہوں، مجھے ایک اور موضوع کی طرف جانا ہے۔ کوئی ایمان کے نامے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ آنے والا آیا تو تھا سلیمان فارسی بن کر، لیکن اس بارگاہ میں اب فارسی نہیں سلیمان محمدی بن جاتا ہے۔ وہ رہنے والا تو عرب کا نہ تھا، فارس کا رہنے والا تھا، جہاں اس کا کوئی تعارف نہیں تھا۔ عربوں کی عادت ہوتی تھی وہ دوسروں پر اپنی فوقیت و برتری جتلانے کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان کا ذکر کرتے تھے۔ تجھے نہیں پتا میں کون سے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میں کون سے قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ یہاں جب سلیمان فارسی کے قوم و قبیلے کی بات آتی تھی، لوگ کہتے تھے یہ تو کوئی فارس کا رہنے والا ہے، اس کا کون سا قوم اور قبیلہ ہے؟ پیغمبر فرماتے تھے مت میرے سلیمان کا پوچھو خاندان و قبیلہ، السلیمان و منا اہل البیت۔ اگر سلیمان کا قوم و قبیلہ پوچھتے ہو تو سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ کس نے نوازا ہے؟ آنے والا مؤذن بننے والا تھا تو بلال حبشی، لیکن بن بلال محمدی جاتا ہے۔ یہ کس دروازے سے اسے نوازا گیا ہے؟ یہ تو وہی دروازہ ہے۔ بلال حبشی جیسا ایمان و عرفان کے اس منزل پر فیض ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کے غلام کو اور جناب سیدہ کے دروازے پر آنے والے کو اتنی خیرات مل جاتی ہے، اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ وہی بلال حبشی اگر اذان نہ دے سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ طلوع کر سکے۔ بس میرے دوستو، وہ دروازہ کیا آج بھی کھلا ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیے گا ایک مل کے۔ جی میں نے گزارش کیا کہ کیا وہ دروازہ جو بھوکے کو نان بھی عطا کرتا ہے، ایمان کے طلبگار کو ایمان بھی عطا کرتا ہے، اور عرفان و معرفت کے متلاشی کو عرفان بھی عطا کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ دروازہ آج بھی کھلا ہے یا نہیں ہے؟ کھلا ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیجئے گا۔ آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے یا محمد کا جانشین آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ بس میرے دوستو، وہ دروازہ تو آج بھی کھلا ہے۔ ان کے صدقے میں نان مانگو نان ملتا ہے، ایمان مانگو ایمان ملتا ہے، عرفان مانگو عرفان ملتا ہے۔ لیکن کمی اس بات کی ہو گئی ہے، میں اپنے ایک تجربے کی بات عرض کروں، ہمارے پاس جتنی چٹیں آتی ہیں نا، اس میں یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے میرے پاس نان کی کمی ہو گئی ہے، ان کے صدقے میں میرے حق میں رزق کی فراوانی کی دعا کی جائے۔ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے مجھ سمیت کہ کبھی میں نے ان کے صدقے میں ایمان و عرفان میں اضافے کی دعا مانگی ہو۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، یہ باتیں اصل میں زیادہ تر اچھی نہیں لگتی، اس لیے سننے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس لیے پڑھنا ہے آپ کا رسپانس دے کر نہیں، ادھر سے رسپانس کو دے کر پڑھنا ہے کہ آپ سے تو کوئی بخشش ہو جائے گی، اگر وہاں پھنس گئے تو وہاں پھر چھڑانے والا
کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، جن کے صدقے میں اگر ہم نان مانگے تو خدا نان عطا کر سکتا ہے، رزق عطا کر سکتا ہے۔ کیا میں جناب سیدہ کے صدقے میں اگر اپنے ایمان و عرفان میں اضافے کے لیے دعا مانگوں گا تو کیا وہ خدا قبول نہیں کرے گا؟ کیا میں امام سجاد کے صدقے میں اگر اپنے رزق کی وسعت کی دعا مانگوں یا منگواؤں قبول ہو سکتی ہے؟ تو کیا عرفان و ایمان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ اس مجلس میں آنے والوں کی بھی یہی مختلف کیٹیگریز ہیں میرے دوستو۔ بعض ایسے ہوں گے جو شاید لنگر کے آخر انتظار وقت میں آتے ہیں اور ان کو لنگر بھی مل جاتا ہے، لیکن کاش ہم لنگر یا بانی کو منہ دکھانے کے ساتھ ساتھ گھر سے یہ قصد چل کے آتے، میں مجلس حسین میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے ایمان و عرفان میں اضافہ ہو سکے۔ تو پھر دیکھیے ایمان اور عرفان میں بھی اضافہ ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے لیے توجہ کرنی پڑے گی کہ اس دور میں بھی یہ مختلف کیٹیگریز تھیں۔ کچھ نے نان کے لیے مانگا، ان کو نان ملتا رہا، مانا اہل بیت کو، ان کو نان بہرحال ملتا رہا۔ کچھ نے نان کے ساتھ ساتھ ایمان و عرفان کو بھی مانگا، اس دروازے سے پھر کوئی خالی نہیں گیا۔ یہی مسئلہ تھا اس وقت بھی۔ علی بن ابی طالب فرماتے تھے پوچھو پوچھو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ علی تم میں نہ رہے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت بھی پوچھنے والے، کوئی پوچھتا تھا میری پگ کے پیچ کتنے ہیں، کوئی پوچھنے لگا کہ بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں۔ آج بھی دنیا کے کچھ غیر مسلم روتے ہیں، کاش ہم علی کے دور میں ہوتے، پھر ہم پوچھتے مریخ کے حوالے سے، پھر ہم پوچھتے نظام شمسی کے حوالے سے۔ بس میرے دوستو، ان کے لیے ان کی ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ یہ تینوں باتیں یاد رکھیے گا، نان بھی ان کے دروازے سے ملتا ہے، ان کے واسطے سے ایمان بھی ملتا ہے اور عرفان بھی ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ میں نے موضوع کی مناسبت سے، آج چہلم ہے سید سلیم حسن ہمدانی صاحب کا، پچھلی مرتبہ جو موضوع باس رہا وہ والدین پر خرچ کرنے کے حوالے سے تھا۔ جو اب آپ موجود تھے انہوں نے یقیناً اس موضوع کو سنا اور استفادہ بھی کیا ہوگا۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 موضوع باس تھی کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان کو کہہ دیجئے کہ خیر میں سے جو بھی کماؤ خرچ کرو، تمہاری مرضی ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب خرچ کرنے والوں کی فہرست بناؤ، سر فہرست تمہارے والدین ہونے چاہیے۔ پچھلی مرتبہ یہ موضوع باس تھا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کو تلاوت کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 83 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْكُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ۔ یہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، کون سا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، ذی القربہ قرابہ داروں کے ساتھ، والیتامى والمساکین، یتامہ کے ساتھ بھی اور مساکین کے ساتھ بھی۔ قولوا للناس حسنا،
لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ دوستوں سے صرف توجہ مبذول کرانے کے لیے سوال کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے پہلے حقوق اللہ کو درج فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، یا حقوق العباد کو؟ ماشاءاللہ، یہ چونکہ ذرا توجہ بھی مجلس میں ہونی چاہیے، تب ہی عرفان بھی ملے گا اور ایمان بھی ملے گا۔ ایمان تو ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے درجوں کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے علاوہ کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے ایمان میں اضافہ کر سکے۔ عرفان بھی بڑھے گا تو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے صدقے میں، ایمان بڑھے گا تو بھی ان کے صدقے میں۔ چونکہ توجہ فرمائے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں کرو، کیونکہ کوئی خدا کے علاوہ لائق عبادت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، خدا لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ خدا لائق عبادت ہے، محتاج عبادت۔ جب بھی عبادت کرو اپنے آپ کو محتاج عبادت سمجھ کے کیجئے گا۔ اگر ہم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی عظمت میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سارے کے سارے منکر ہو جائیں، اس کی عظمت میں کوئی کمی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر خدا فرماتا ہے میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس کے بعد پھر تیرے قرابت دار آتے ہیں، پھر یتیم آتے ہیں، پھر مساکین آتے ہیں، پھر دوسرا حکم بھی پھر حقوق العباد کے حوالے سے ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کیا کرو؟ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو، خوش اسلوبی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، کیونکہ تم ایک انسان کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ تمہارا دوست ہے یا دشمن، وہ عزیز ہے نہیں ہے، کولیگ ہے یا کوئی غیر ہے، وہ افیسر ہے یا تیرے گھر کا یا تیرے آفس کا چوکیدار ہے، فقط اتنا ذہن میں رکھو کہ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ اللہ کا بندہ ہے اور تو بھی خود اسی خدا کا بندہ ہے۔ بس پہلا تیرا فریضہ یہ ہے کہ احترام انسانیت کی خاطر جب بھی بات کرو، جس سے بھی بات کرو، بات خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا، اس کی توہین نہیں، اس کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے۔ ان حقوق العباد کو اللہ درج کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس آیت میں پہلے اللہ نے حقوق العباد کو فرض کیا ہے، پھر اس کے بعد حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ہاں، خدا نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ حقوق العباد کی بھی جب فہرست مرتب کرو، سب سے اوپر تمہارے کس کو ہونا چاہیے؟ بولو تھوڑا سا، والدین کو ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ پچھلے سال کچھ لوگ حج پر گئے ہوں گے، ذرا بتائیے گا کہ حج کا پیکج کیا تھا؟ جی، کوئی 12 لاکھ کی میرے خیال میں کہیں سے آواز آئی ہے جی۔ اچھا، 12 لاکھ تھا، اور پرائیویٹ تو اس سے بھی کیا تھا، زیادہ تھا۔ لوگ نسبتاً کم گئے ہیں۔ وہ ہمارے جہاں رہائش ہے وہ پڑوسی بتا رہے تھے، ہم نے کئی سال پہلے درخواست دی تھی، ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا، اس وقت زیر نام نہ آیا، ہم نہ جا سکے، ہمارے دروازے پر آئے، آپ لوگوں نے درخواست دی تھی، انہوں نے کہا ہم نے دی ضرور تھی، اب نہیں، پہلے دی تھی۔ انہوں نے کہا چونکہ کوٹا پورا نہیں ہو رہا، آپ جس کو بھی کہیں سے ڈھونڈ کر گورنمنٹ والے بلا رہے تھے، چونکہ پیکج زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تعداد۔ اچھا، اگر یہ 12 لاکھ 6 لاکھ ہوتا تو فرض کرو اگر 40,000 پاکستان سے حاجی حج کرنے گئے ہیں، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ گئے ہوں گے یا گئے تھے، تو کیا یہ تعداد بڑھتی
یا کم ہوتی؟ بڑھتی۔ 40,000 کی بجائے کیا ہوتا؟ تعداد 80,000 ہو جاتی۔ اور اگر یہی پیکج 30,000 تک ہو جاتا نا، جو تھا 12,000 کا وہ 6 لاکھ کی بجائے 3 لاکھ ہوتا، تو تعداد اس سے بھی 3 گنا ہو جاتی۔ جو ہی یہ پیکج کم ہوتا جاتا، زائرین کی تعداد اسی طرح۔ اور اگر کہیں سے یہ پیکج کا اعلان ہو جائے کہ آؤ ہم تمہیں فری حج کروا کے لاتے ہیں، تو پھر ہمارے جیسے جو بہانے لگانے والے ہیں وہ بھی تیار۔ ہاں، باقر بھائی بھی آج ماشاءاللہ آئے بیٹھے ہیں اس مجلس میں، وہ ہم جیسے سارے جن کو ٹائم ہی نہیں ملتا ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، ہم لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، فری میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں ایک ایسے پیکج کا تعارف کرا سکتا ہوں، ہے ارادہ؟ بہت سارے لوگ ابھی میری طرح حج پر نہیں جا سکے ہوں گے کسی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، فنانس کی وجہ سے۔ البتہ میں اگر کہوں گا بھی فری والا پیکج میں متعارف کراؤں، بہت سارے لوگ سوچنے لگ جائیں کہ مولوی صاحب دا کہ انسان ویچن دے پروگرام تو نہیں بن گیا۔ ہاں بھائی تو لے جا کے تے ویچ کے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ والے بھی 12 لاکھ کا پیکج تھا، اس دفعہ شاید کچھ کم ہو جائے گا، لیکن بہرحال پیکج لاکھوں میں ضرور ہے، ہزاروں میں نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بیچنے کا پروگرام نہیں ہے۔ آج کل سالاروں کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، جتنی بڑی باتیں بھی کرتے رہے زائرین پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے بھی مسائل پیدا ہو گئے۔ لیکن میں اس زبان اقدس کے ذریعے یہ پیکج متعارف کرانا چاہتا ہوں جن کو دوست نہیں دشمن بھی کہتے تھے۔ کائنات میں اگر کوئی امین ہے تو بھی محمد مصطفیٰ ہے، اگر کوئی صادق ہے تو بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ آج کا موضوع جو ایک پہلو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کی زیارت، زندگی میں اور پھر ان کے بعد۔ کتاب کا نام ہے مفاتیح الحیات، لکھنے والے آیت اللہ جوادی عاملی ہے۔ ان کا ایک پورا چیپٹر ہے والدین کے حوالے سے۔ جو جوان صاحبان مطالعہ ہیں یا مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، بہت مفید کتاب ہے۔ مفاتیح الجنان نے جو شیخ عباس قمی کی ہے، میں بات کر رہا ہوں مفاتیح الحیات کی جو آیت اللہ جوادی عاملی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ابھی بزرگ زندہ و سلامت ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی۔ ان کی کتاب، انہوں نے چیپٹر میں کچھ احادیث کو مرتب فرمایا ہے، اس میں سے ایک حدیث پیغمبر کو آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا ہوں، خطبے میں بھی میں نے جس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، سنیے۔ جو اب تک حج پہ نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے بعد جانے کا ارادہ ترک کر دیں، لیکن جب تک ادھر نہیں جا سکتے یا نہیں جا سکے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں خدا کے نمائندے حضرت محمد مصطفیٰ، میں نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے نام کو بھی ہمیں دیا ہے، جن کے ذریعے ایمان بھی ہمیں ملا ہے اور عرفان بھی ملا ہے، وہ ذات مصطفیٰ کہہ رہی ہے من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمت قُتِبَتْ لَهُ حِجَّةٌ مَبْرُورَةٌ۔ مصطفیٰ ایک محفل میں بیٹھ کر فرما رہے تھے جس نے اپنے والدین کے چہرے کی طرف رحمت کی ایک نظر کی، اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کو درج فرمائے گا۔ من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمت قُتِبَتْ لَهُ حِجَّةٌ مَبْرُورَةٌ۔ میرے دوستو، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ صرف حج لکھا جائے گا۔ حج کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حج مقبول کس کا ہوتا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ حج کرنا اور بات ہے، حج قبول ہونا اور بات ہے۔ ایک شخص امام سجاد کے ساتھ حج میں موجود تھا، کہتا ہے مولا اس دفعہ تو بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ مولا نے کہا مجھے تو کوئی نظر آ رہا ہے، مجھے تو خال لوگ نظر آ رہے ہیں۔ کہا مولا دیکھے تو صحیح، کندھے کے ساتھ کندھا لگ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میری انگلیوں میں دیکھ۔ ایک دیکھتا ہے کوئی صفا مروہ کے پاس ایک حاجی نظر آتا ہے، کوئی طواف کعبہ کرتا ہوا، کوئی حجر اسود کے پاس، کوئی کسی جگہ۔
مولا یہ دوسرے لوگ کدھر گئے ہیں؟ مولا نے کہا اب زمین پہ دیکھ، بہت سارے لوگ جو شکل انسانی میں بھی موجود۔ پیغمبر فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، جو بندہ رحمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھے گا، خدا فرماتا ہے کتبت لہ حجۃ مبرورہ، اللہ اس کے لیے مقبول حج لکھ دے گا، ادھار نہیں کہ دے گا، کوتبت لکھ دیا گیا۔ کوتبت مجہول کا صیغہ ہے، کوتبت جب کوئی کام ہو لکھ دیا جائے گا اس کے لیے۔ محفل میں اصحاب بیٹھے تھے، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ بار بار دیکھے، البتہ میں نے ایک جگہ ایک بزرگ سے یہ بھی جملے سنے ہیں کہ ایک پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی 100 بار دیکھے چہرہ مصطفیٰ پر جلالت کے آثار نمودار ہوئے، کہا عبد خدا کیا خدا کو بھی اپنی طرح فقیر سمجھتا ہے، بخیل سمجھتا ہے کہ ہمارے دروازے پر اگر ایک دفعہ مانگ کر کوئی دوسری دفعہ آئے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو مانگ کر گیا تھا، ابھی تو لے کر گیا تھا، تو کل بھی لے کر گیا تھا، آج پھر آ گیا۔ کہا خدا کو اپنی طرح فقیر سمجھتا۔ مصطفیٰ فرماتے جتنی بار تو اپنے والدین کو محبت سے دیکھے گا، رحمت سے دیکھے گا، خدا اتنی بار تیرے نامہ اعمال میں مقبول حج کا اجر لکھے گا۔ کہ جو ایک مرتبہ دے سکتا ہے وہ 100 بار نہیں دیکھ سکتا، کہ جتنی بار دیکھے گا۔ میں مجلس کو اختتام کی طرف لے آؤں، یہ تو ان کے لیے ہے، البتہ آگے خدا نے اگر مجھے کوئی اس ممبر پہ توفیق دی یا موقع ملا تو اگلی مرتبہ میں اسی موضوع کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ڈسکس کروں گا کہ جس طرح رحمت سے دیکھنا والدین کے لیے اتنی عظمت کا اور اتنے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، غصے سے والدین کی، چونکہ میں آج اس طرف گیا تو میں شاید چونکہ وقت نماز ہے بعد میں آگے نکل جاؤں، اسی پر گفتگو کو ختم کروں گا۔ اگلی مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں والدین کی خدمت کا یہ اجر ہے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کا، وہاں پھر غصے کے ساتھ دیکھنے کا اللہ کی طرف سے عذاب کتنا ہے۔ آکے والدین، نافرمانی والدین جو ہے وہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور کہاں تک نافرمانی جو ہے ائمہ کی روایات میں ملتی ہے۔ بس توجہ کیجئے گا، آج فقط اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ والدین کے چہرے کی طرف ایک نظر رحمت دیکھنا حج مقبول کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ان کے لیے ہے جن کے والدین زندہ ہیں، لیکن میری طرح اور کیا نام ہے آغا سلیم حسن حمدانی صاحب کے بیٹے جو ہیں مصطفیٰ کی طرح جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی پیکج ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ 2 حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اتنا ہی وقت ہے میرے پاس۔ آپ چیپٹر کھولیں گے آیت اللہ جوادی عاملی کی اس کتاب کا، مفاتیح الحیات کا، والدین کے اوپر بہت لمبا چیپٹر ہے۔ میں آج کتاب اٹھانے لگا تھا، بھول گیا ہوں اٹھانا، لیکن نام بتا رہا ہوں، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا کہ ہم نمازوں کی طرف توجہ کرنی بھی چاہیے اور کرتے بھی ہیں، لیکن بہت دفعہ حقوق العباد کو اور خاص کر والدین کے حوالے سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے 2 روایات کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک روایت اسی طرح ہے، یہ تھا والدین جن کے چلے گئے ہیں، ان کے حوالے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ، توجہ فرمائیے گا، ان کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ مصطفیٰ بھی پریشان نہ ہوئیے گا، مجھے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کو پریشان نہ ہوئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ فی یوم الجمعہ او لیلتہ کوتبت لہ حجۃ مبرورہ، روایت کا ذمہ دار ہوں۔ فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی جمعہ کو او لیلت یا شب جمعہ کو، کوتبت لہ حجۃ مبرورہ، اس کے لیے بھی کیا ہوگا؟
دوستوں مقبول حج کا اجر خدا کی طرف سے لکھا جائے گا۔ ایک روایت اور پیش کرتا ہوں، ایک حدیث پیغمبر۔ میں الحمدللہ اس موضوع پر ایک اپروچ رکھتا ہوں، 10 رخص رکھتا ہوں، والدین کے بعد پھر میں اس مجلس کو بھی بڑی عقیدت سے پڑھتا ہوں، اس نیت سے کہ اس کے اجر میں میرے والدین بھی شامل ہو جائیں۔ میں پڑھتا پہلے بھی تھا، لیکن بس چند آیات کو دیکھا، کسی آیت کو دیکھا، کسی حدیث کو دیکھا، والدین کے حوالے سے چہلم پر یا مجلس ترہیم پر مجلس پڑھ دی، لیکن اب میں کوئی مجلس وقت تک نہیں پڑھتا ہوں جب کوشش کروں کوئی نہ کوئی نیا پہلو اس گفتگو میں شامل نہ ہو جائے۔ دوسری روایت ہے من زارا قبر ابویہ، یہ بھی آغا جوادی نے لکھی ہے۔ پہلی حدیث میں نے ایک بہت ذمہ دار عالم دین سے سنی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ دوسری کو میں نے پڑھا ہے اس کتاب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، من زارا قبر ابویہ او احدہما، آپ اپنے والدین کی دونوں میں سے دونوں کی قبر، او احدہما یا ان میں سے کسی ایک قبر کی زیارت کریں، فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، غفر لہ وکتب برا، نتیجہ کیا ملے گا؟ اپنے والدین دونوں یا او احدہما، ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت۔ پہلی حدیث تھی ان کی زندگی میں ان کے چہرے کی زیارت، اب بات ہو رہی ہے ان کے جانے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کی۔ فرماتے ہیں غفر لہ وکتب برا، خدا یاد رکھنا اپنے والدین کی قبر پہ ان کو محتاج سمجھ کے نہ جانا، آج بھی ان سے زیادہ ہم ان کے محتاج ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں غفر لہ وکتب برا، اس کے والدین سے پہلے واللہ بخدا اسے بخش دیا جائے گا، وکتب برا، اور اسے نیک و صالح اولاد میں درج کیا جائے گا۔ پتہ نہیں نالائق زندگی میں تو کیسے تھا یا نہیں تھا، پیغمبر فرماتے ہیں فقط والدین کی قبر کی زیارت کی وجہ سے، یہ جب اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنے جائے گا خدا اس کے والدین کو بھی بخشے گا یقیناً، لیکن اس کے والدین کے صدقے میں اسے بخش دے گا، وکتب برا، اسے نیک اولاد میں لکھ دیا جائے گا۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ بہت سارے اللہم صلی علی محمد والے بہت ساری ایسی اولادیں ہوں گی جو تعجب کریں گی، زندگی میں تو بڑی خدمت انجام دیتے رہے لیکن مرنے کے بعد والدین کو بھول گئے، ان کو نافرمان اولادوں میں شمار کیا جائے گا۔ کچھ ایسے تھے جن کو زندگی میں شاید کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی دوری کی وجہ سے، جاب کے حوالے سے ملک سے ہی بیر رہا ساری زندگی، والدین کی خدمت کی اسے فرصت نہ مل سکی، موقع نہ مل سکا، لیکن جانے کے بعد ہر قدم پہ اپنے والدین کو یاد رکھنے والا بروز محشر حیران ہوں گے کہ اسے والدین کے فرما بردار لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ وکتب برا کہتے ہیں کہ آپ اس کو کیا کیا جائے گا؟ لکھ دیا جائے گا فرما بردار اولاد میں سے۔ اور والدین کے لیے سلسلہ یہ جاری رہنا چاہیے، اور کرتے ہوئے کبھی پریشان نہ ہوئیے گا کہ میرا یہ عمل تھوڑا ہے یا زیادہ۔ واللہ بخدا ایک میں عالم دین سے واقعہ سن رہا تھا، نجف میں ایک دھوبی تھا اور وہ ایک عالم دین کا دوست تھا، مرنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں ہے، عذاب میں ہے، وہ اس کے بیٹے کے پاس گیا، کہا تیرا والد بڑی سختی میں ہے، اپنے والد کے لیے کوئی اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ اس نے کہا میرے لیے والد کیا کر کے گیا ہے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ بس جب اس نے 2-3 مرتبہ اصرار کیا تو کہتے ہیں اور تو اس نے کچھ نہیں کیا، وہ پانی کے اندر کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک پانی کا یوں چلو بھرا اپنے ہاتھوں میں، کہتا ہے بس یہ لے میرے والدین کی طرف سے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اس نے جب اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر باہر اچھالا، کوئی مخلوق خدا میں سے پیاسے کے منہ میں چلا گیا۔ کوئی چرند و پرند میں کوئی پیاسی مخلوق تھی خدا کی،
اس کے منہ میں وہ پانی چلا گیا۔ دوسرے دن آ کے وہی عالم دین کا شکریہ بھی ادا کیا اس کا، اور والد خوشحال نظر آیا اس کا دوست، اس نے بیٹے کا بھی شکریہ ادا کیا جو اس کا بیٹا تھا، کہا مہربانی تیری، تو نے کوئی صدقہ جاریہ کیا؟ کہا اور تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا بس وہی اللہ کی مخلوق کے منہ میں پانی جانے کی وجہ سے اللہ نے تیرے والد کی سختی کو دور کر دیا ہے۔ بس موضوع یہی ہے، آئندہ انشاءاللہ پھر مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، ہمارے لیے پھر بھی یہ قابل بخشش ہے۔ دعاؤں کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہے۔ پیغمبر کی ذات کے اندر کتنے لوگ دعا کرنے کے لیے آتے تھے، کہتے تھے میرے پاس آنے سے پہلے اپنے والدین کے پاس جاؤ۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، گناہ پہ گناہ کر کر کے مایوس ہو گیا ہوں، کیا حل کفارۃ، میرے گناہوں کا کوئی کفارہ ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا ماں تو چلی گئی ہے، باپ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اپنے بابا کی خدمت کرو، یہی تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ جب شخص چلا گیا، رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اس کے گناہ اس سے بھی جلد معاف ہو جاتے۔ بارگاہ صادق آل محمد میں ایک شخص آتا ہے، مولا سختی میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائے۔ کہا مجھے بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا مولا جی مولا زندہ ہے۔ فرماتے ہیں تعجب ہے تم پر کہ تیری ماں زندہ ہے اور پھر بھی تو پریشان نظر آتا۔ کہا ماں زندہ ہے پھر بھی تو پریشان نظر آتا ہے۔ کہا میں نے اپنے نانا سے اس حدیث کو سنا ہے کہ اولاد میں کے حق میں کی گئی ماں کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا۔ بس یہ اتنا پیغام کافی ہے، مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی ذات کو بھی مانیں گے، ان کی بات کو بھی مانیں گے، موضوع تھا کہ ہمیں نان بھی ملے گا ان کے صدقے میں، ایمان بھی ملے گا، عرفان بھی ملے گا، کیونکہ اگر ہم آج بھی عرفان لینا چاہیں تو امام سجاد کی صحیفہ کاملہ کی ایک ایک دعا کو پڑھیے، پتہ چلے گا معرفت خدا کیا ہے۔ ایک ایک دعا کو پڑھیے گا۔ لیکن ہم اس امام کے صدقے میں بیماروں کے لیے مرض کی شفا یابی تو مانگتے ہیں، کیوں اس امام کے صدقے میں عرفان نہیں مانگتے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا میرے دوستو، اگر کائنات میں عبادت کا نام آئے گا تو عابدین کی فہرست میں زین العابدین بھی نظر آئے گا۔ ہمیں اللہ نے عابد نہیں زین العابدین امام عطا کیے ہیں۔ اگر سجدہ گزاروں کی فہرست کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ فخر حاصل ہے، اللہ نے ہمیں ساجد امام نہیں عطا کیے، ہمیں سید و ساجدین امام عطا کیے ہیں۔ اور میرے دوستو، جیسے ہمارے یہ امام زین العابدین بھی ہیں اور سجدہ گزاروں کے سردار بھی ہیں، آپ ان کی زیارت کا ایک جملہ پڑھیے گا۔ چند جملے چاہتا ہوں امام کی مصیبت کی آپ کے خدمت میں عرض کروں۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے، السلام علیکہ یا رئیس الباقین، اے عزاداروں کے سردار تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ کیونکہ کائنات میں جیسا امام سے بڑا کوئی عبادت گزار نظر نہیں آتا، امام سے بڑا کوئی سجدہ گزار نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، امام سے بڑا کائنات میں عزادار بھی کوئی نہیں ہے، عزادار حسین بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ شرف بھی اس امام کو حاصل ہے کہ کائنات میں اتنا بڑا عزادار بھی جب شہادت کا وقت تھا، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام باقر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا اب تو بس کر دیجئے گا، بابا اب تو آنسو کو روک لیجئے گا۔ کہتے ہیں میرا لال باقر روتا اس لیے ہوں، میرا بابا مظلوم ڈھیر تھا، میں جی بھر کر اپنے بابا کی عزاداری نہیں کر سکا، میں بابا کی غربت پہ گریہ نہیں کر سکا، جتنا میرا بابا مظلوم تھا میں اتنا گریہ اوزاری کا عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکا۔
مصطفیٰ بھائی بیٹھے ہیں، مجھے بتا رہے تھے میں اپنے بابا کا ایک ہی بیٹا ہوں، ہمارے علاقے کا بھی ایک کلچر ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا، جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا میرے دوستو، پھر لوگ کیا کرتے ہیں، خاندان والے کیا کرتے ہیں، اس بڑے بیٹے کے سر پہ باپ کی دستار بندھائی جاتی ہے۔ یہ دستار بندی کی ایک رسم ہوتی ہے، چاہے کل خانی پہ ہو یا جہلم والے دن، لیکن خدا کی قسم اس کے بڑے بیٹے کے سر پہ اپنے بابا کی دستار رکھی جاتی ہے۔ اب منظر کیا ہوتا ہے، اس دستار بندی کی رسمیں، کہیں سے ماموں اٹھتے ہیں، کہیں سے کوئی چچا اٹھتا ہے، اگر دادا ہوں تو وہ آتے ہیں، نانا ہو تو وہ آتے ہیں، خاندان کے بزرگ اٹھتے ہیں، کوئی ایک پگ کا پیچ کرتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے، دوسرا پگ کا پیچ باندھتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے، باری باری لوگ آتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ اس کے سر پہ دستار بندی بھی ہوتی ہے، پھر اسے گلے لگایا جاتا ہے، پھر اسے اپنے بابا کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ لیکن عزادارو گلشن آباد والو، جب امام سجاد کے سر پہ اپنے بابا حسین کی دستار امامت آئی تھی، عزادارو غربت امام سجاد کے لیے اور کیا کہوں، خاندان میں کوئی بزرگ نہیں بچ گیا تھا، کوئی مرد باقی نہیں تھا، عزادارو پھوپھیوں نے امام سجاد کو دستار بندی کروائی۔ اللہ اکبر، عزادارو اس امام کی غربت کو میں کیا بیان کروں، جب دستار امامت سر پہ آئی، امام کی پہلی شام شام غریبہ تھی۔ عزادارو سننے کے لیے یہی جملے کافی ہیں، پہلی شام شام غریبہ تھیں۔ عزادارو مولا علی بن ابی طالب امام بنے، مجھے نہیں پتا پہلا مسئلہ کس نے پوچھا، کیا پوچھا، حسن مجتبیٰ کی امامت کا بھی مجھے نہیں معلوم، حسین مولا بھی امام بنے، پہلا مسئلہ کس نے پوچھا، کیا پوچھا، عزادارو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں عزادارو، جب یہ غیرت مند امام شام غریبہ کو امام بنا، اس کے سر پہ دستار امامت آئی، پہلا مسئلہ پوچھنے والی سگی پھوپھی تھی، مسئلہ غیرت کا پوچھا گیا، سجاد میرا بیٹا تو حجت خدا ہے، آنکھیں کھول، ہمیں شریعت کا مسئلہ بتا، ہماری چادریں لٹ گئی ہے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، بتا باہر آ جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا بیویاں کہتی ہیں اندر جل کے مر جائیں۔ علامہ علی نقی نکن صاحب سے کسی نے پوچھا، یہ عالمہ غیر معلمہ تھی، مسئلہ جانتی تھی، پوچھتی کیوں تھی؟ کہتے ہیں پوچھتی اس لیے تھی چونکہ امام حجت خدا ہے، زینب کے لیے بغیر چادر باہر آنا مشکل تھا، خیموں میں جل کے مرنا آسان تھا۔ امام سجاد فرماتے علیکن بالصحرا، اما باہر آ جائیے، بالوں کا پردہ بنائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی ملعون نے امام کے ساتھ نیچے سے، خیموں کو آگ لگی نا، نیچے سے بستر کو بھی کھینچا۔ اللہ اکبر، امام بیمار، امام منہ کے بل زمین پہ آیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک منظر مجھے شام غریبہ کا نہیں بھولے گا، خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، ایک دراز قد خاتون تھی جو خیمے میں جاتی بھی تھی، شدت آگ کی وجہ سے باہر آ جاتی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے بی بی، سامان جتنا بھی قیمتی ہو بن جاتا ہے، جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں، میں منت کرتا ہوں آگ کے قریب نہ جائیے، آگ بھڑک گئی ہے۔ کعب دے خدا تجھے کیا معلوم خیمے میں میرا کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے تیسری مرتبہ دیکھا ایک بیمار کو اپنی پشت پہ لاد کے علی کی بیٹی زینب عالیہ باہر لے آئی، پھر مقتل کی طرح منہ کر کے کہا، بھیا تو نے اکبر کو اٹھایا، تو نے قاسم کو اٹھایا، تیری بہن تیری نشانی کو زندہ باہر لے آئی ہے۔ آخری جملہ عزادارو التماس دعا،
عزادارو، ہمارے سارے امام شہید ہوئے ہیں، کوئی زہر سے شہید ہوا ہے، کوئی تلوار سے شہید ہوا ہے، لیکن گلشن آباد والوں ایک بات یاد رکھنا، خدا کی قسم سارے امام ایک ایک مرتبہ شہید ہوئے ہیں۔ امام سجاد خدا کی قسم یہ واحد امام ہے جو ایک مرتبہ نہیں وہ کئی مرتبہ شہید ہوا ہے۔ کبھی بازار شام میں شہید ہوتے تھے، کبھی دربار شام میں۔ اس لیے جب امام سے پوچھا گیا مولا مصیبتیں تو ڈھیر ہیں، سب سے بڑی مصیبت کون سی؟ 3 مرتبہ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔